بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی آزمایا، جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے اس کو پورا کیا اور اس پر کھرا اترے. اسی لیے قال انی جاعلک للناس اماما، آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے تمام لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے امام بنایا. تو تمام امتحانوں کو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا، اس پر کھرے اترے. اس میں بڑی بڑی آزمائشیں تھی، بڑے بڑے امتحانات تھے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے پورا. اسی میں سے ایک ایسا امتحان، ایک ایسی آزمائش، جب وہ امتحان اللہ تبارک و تعالی ابراہیم سے لیتا ہے تو پوری کائنات نے، چشمِ فلک نے ایسا امتحان اور ایسی آزمائش نہ دیکھی. ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے والا تھا، ذبح کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ایک ایسا امتحان تھا، ایسی آزمائش تھی. پوری دنیا نے ایسا امتحان اور ایسی آزمائش نہیں دیکھی اور ایسا واقعہ نہیں دیکھا. ہم صرف سوچ سکتے ہیں، کلپنا کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی فسانہ، یہ کوئی قصے اور یہ کوئی کہانی نہیں، بلکہ یہ ہوا ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے. ہم سوچ نہیں سکتے ہیں. اسی واقعہ کا مختصر تذکرہ جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے اسی کو آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رب ہب لی من الصالحین. اور اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ باپ بیٹے کی جو تکرار ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ہمیں اور آپ کو سبق کیا ملتا ہے یہ بھی بتاتے چلے. تو ابراہیم علیہ السلام 80-82 سال کے ہو جاتے ہیں. کوئی اولاد ابراہیم علیہ السلام کی نہیں ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا کر، صالح اولاد عطا کر. اس میں ہمارے اور آپ کے لیے دو سبق ہیں. پہلا سبق یہ ہے کہ کچھ بھی مانگنا ہو، کوئی بھی چیز ہمیں مانگنی ہو تو کسی کے در پہ جا کر نہیں، کسی اور سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے. 80 سال عمر ہے لیکن اللہ پر توکل ایسا ہے، اللہ پر بھروسہ ایسا ہے، ہاتھ اٹھایا اولاد کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رب ہب لی من الصالحین. اور دوسرا سبق یہ ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے تو نیک اولاد مانگا جائے، صالح اولاد مانگا جائے. آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں اولاد دے دے، ہمیں بیٹا بیٹی عطا کر دے، لیکن ہم نیک اولاد نہیں مانگتے ہیں، ہم صالح اولاد نہیں مانگتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے، اور جب اولاد کی باری ہو تو نیک اولاد مانگا جائے، صالح اولاد مانگا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فیصلہ سنا دیا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. اللہ نے خوشخبری دے دی ایک حلیم بچے کی، ایک بردبار لڑکے کی. یہ جو حلیم کا لفظ ہے نا قرآن میں صرف 3 اشخاص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. 3 اشخاص کے لیے. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اور آپ جانتے ہیں حلیم، اور 2 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اور 1 مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہاں استعمال کیا ہے.
फबश्शरनाहु बिगुलाम हलीम, हमने खुशखबरी दी एक बुर्दबार लड़के की, नरम दिल लड़के की। और ये जो हलीम है, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में जो तज़किरा किया, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बुर्दबारी के बारे में, हिल्म के बारे में आप नीचे पढ़ेंगे। नीचे जब इस वाक़ये को हम पूरा बताएंगे और आप सुनेंगे, तब आपको लगेगा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के अंदर किस तरीके का हिल्म था, कितनी बुर्दबारी थी। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला तज़किरा करता है, फलम्मा बलग माहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, कि जब वो बच्चा बुलूगत को पहुंच जाता है, चलने फिरने के लायक हो जाता है, फलम्मा बलग माहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं, क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, या बुनय्या ए मेरे बेटे, या बुनय्या ए मेरे बच्चे। जरा सोचिए, इस्माइल अलैहिस्सलाम से मशवरा ले रहे हैं। मशवरा क्या ले रहे हैं? इन्नी अज़बहुका, क़ाल या बुनय्या इन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, मैं तुझे ज़बह करना चाहता हूँ, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी क्या राय है? ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से मशवरा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। और इतनी बड़ी बात है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं, या बुनय्या ए मेरे प्यारे बेटे, मशवरा कर रहे हैं। सबक ये है कि बाप और बेटे में मशवरा होनी चाहिए, लेकिन आज हमारे माशरे का हाल ये है कि बाप होता है, बेटे से कहाँ मशवरा करेंगे? वो तो मेरा बेटा है, हम बाप हैं, बेटे से कहाँ मशवरा करेंगे? और अगर मशवरा भी करेंगे तो दुनियावी मामलात में, कि फला जगह जमीन लेना है, तुम क्या सोच रहे हो? फला गाड़ी हम लेंगे, तुम क्या सोच रहे हो? फला चीज हम लेना चाहते हैं, तुम क्या सोच रहे हो? दीन के मामले में हम कोई मशवरा करने के लिए तैयार नहीं है, न बाप बेटे से, न बेटा बाप से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिखलाया कि कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, अपने बेटे से मशवरा करो। यहाँ कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यहाँ ज़बह करने की बात हो रही है। और अपने बेटे को हम सोच नहीं सकते हैं। इंसान अगर सोचे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस औलाद को, जिस बेटे को 80 साल की उम्र में बारगाहे इलाही के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगा था, उसी औलाद को आज अल्लाह तबारक व तआला के सामने, अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के मुताबिक ज़बह करने के लिए तैयार है। ये कोई किस्सा, ये कोई फसाना नहीं है, ये हकीकत पर मबनी है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर नकल किया है। और उस बेटे की कैसी परवरिश, कैसी तरबियत। या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, जब ये कहना था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा या बुनय्या, ए मेरे बच्चे, ए मेरे बेटे, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी कहा क़ाल या अबति फ़अल, ए मेरे अब्बू, ए मेरे अब्बू, या अबति फ़अल मा तुअमर, आपको जो भी हुक्म दिया गया है आप उसे कर गुजरिए। जो भी हुक्म दिया गया है, ये ज़बह करने की तो दूर की बात है, इस्माइल अलैहिस्सलाम उससे 2 कदम आगे बढ़ गए और कहा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर, जो भी हुक्म दिया गया है आप उसे कर गुजरिए। ये तरबियत किसने दी? ये तरबियत इस्माइल अलैहिस्सलाम को किसने दी? आज आप सोच कर देखिए
کہ کوئی باپ اگر اپنے بیٹے سے کہے کہ میں تجھے ذبح کرنے والا ہوں، میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو اس بیٹے کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ہم ذبح کر سکتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی ایسی تربیت کس نے کی؟ بہت سارے مفسروں کا الگ الگ کہنا ہے، اور سارے مفسرین کرام صحیح کہتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء تھے، ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، اللہ رب العالمین کا دوست تھے، خلیل تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تربیت کی۔ اور بہت سارے مفسروں کا کہنا یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام سے دور رہتے تھے، اسماعیل علیہ السلام تو اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے ماں نے تربیت کی تھی۔ اور جب یہ آیت کریمہ علامہ اقبال پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ فیضان کرم تھا، یہ فیضان کرم تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ اسماعیل کو کس نے سکھایا اے فرزندی؟ علامہ اقبال کہتے ہیں، تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دور رہتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے ماں نے تربیت کی۔ اس میں ہم دیکھیں کہ آج ہمارا حال کیا ہے، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری مائیں اور بہنیں کیا اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے سے کر رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، ہماری مائیں اور بہنیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود سب سے پہلا مکتب ہے، سب سے پہلا مدرسہ ہے، بچہ جو بھی کچھ سیکھتا ہے ماں کی گود سے سیکھتا ہے، ماں کی گود سے سیکھتا ہے۔ ہم اپنے بچے کو کیا سکھاتے ہیں؟ ہماری مائیں اور بہنیں ذرا غور کریں، جب آپ کی گود میں آپ کا بچہ ہوتا ہے تو آپ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو آپ کیا تربیت کرتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں؟ وہی بچہ آگے چل کر وہی کرتا ہے جو آپ کی گود میں وہ بچہ سیکھتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ماں کی گود سب سے پہلا مکتب ہے، سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ آج بچہ گود میں ہے، آج بچہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم بچے کے سامنے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، بچے کے سامنے ہم گالی گلوچ کر رہے ہیں، بچے کے سامنے ہم بیہودہ باتیں بول رہے ہیں، بچے کے سامنے میاں بیوی لڑ رہے ہیں، بچے کے سامنے تمام غلط کام کر رہے ہیں اور اپنی زبان کو کھول رہے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں بولتے ہیں۔ اور وہی بچہ جب سیکھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ یہ سب کیسے جان گیا، کہاں سے سیکھ گیا؟ تو جب گود میں تھا بچہ، جب سامنے تھا بچہ، اس وقت لڑائی کر کے کسی کے سامنے گالی گلوچ کر رہے تھے، کسی کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اسی وقت اس بچہ نے سیکھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی تربیت ماں نے کی، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کی، اور کیسی تربیت کی کہ کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابو جان، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے اس کو کر گزریے۔ ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن تک خواب آیا، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کی جو خواب ہوا کرتی ہے وہ حقیقت ہوا کرتی ہے، ہمارے اور آپ کے خواب کی طرح نہیں ہوتے ہیں کہ شیطان اس میں جو ہے دخل انداز ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام کی جو خواب ہوا کرتی ہے اس میں شیطان دخل انداز نہیں ہو سکتا ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے 1 دن 2 دن 3 دن تک
جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ ہم اپنے ہاتھ سے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تب جا کر انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اسی وقت اسماعیل علیہ السلام بھی کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے پیارے ابو جان آپ وہ کام کر گزریے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا ہے، جس کا حکم آپ کو ملا ہے وہ کام آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابھی بلوغت کو پہنچے ہیں، ابھی آپ بچے ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کیسا اطاعت اور یہ کیسی مرضی اللہ تبارک و تعالی کی، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا، کہ دونوں تیار ہو جاتے ہیں، دونوں فرما بردار بن جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جب وہ دونوں مطیع ہو گئے، دونوں فرما بردار ہو گئے، دونوں راضی ہو گئے، فلما اسلما وتلہ للجبین، اور اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لیٹا دیا، پیشانی کے بل لیٹا دیا۔ ہم اور آپ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کو چت لیٹاتے ہیں اور اوپر سے چھری چلاتے ہیں، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، اسے پیشانی کے بل لیٹایا گیا، اور مفسرین اس میں کہتے ہیں کہ تاکہ باپ اور بیٹے کی محبت سامنے نہ آ جائے، اور سامنے اگر آ گئی تو پھر اس میں کچھ پریشانی نہ آ جائے، دقت نہ آ جائے، اس لیے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لیٹایا گیا۔ اور بعض مفسرین نے تو یہاں تک کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے اندر پٹی باندھ لی، بعض نے کہا کہ رسی لے کر گئے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کو باندھ دیا تھا، اور پھر بعد میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بعد کے جو مورخین ہوں گے، لکھنے والے ہوں گے، وہ یہ لکھیں گے کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے رسی باندھ کر جو ہے اسے ذبح کیا گیا تھا، اس لیے جو ہے رسی کو کھول دیا جائے، تو رسی کو کھول دیا گیا۔ تو لب و لباب یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو وتلہ للجبین، پیشانی کے بل لیٹایا گیا، اور جب لیٹایا گیا بعض مورخین کہتے ہیں کہ چھری چلانے والے تھے، چھری چل نہیں رہی تھی، چھری نہیں چل رہی تھی۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ اتنا پیارا بچہ، اتنی پیاری اولاد جس کو 80 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا ہے، اور اتنے خوبصورت، اتنا حسین بچہ، حکم ہوتا ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے، قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور قربانی کر رہے ہیں۔ جب چھری نہیں چلتی ہے، مورخین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس چھری سے سوال کرتے ہیں کہ چھری تمہارا تو کام ہے کاٹنا، تم کاٹ کیوں نہیں رہے ہو؟ تو وہ چھری جواب دیتی ہے کہ آگ کا کام بھی تو تھا جلانا، آگ نے کیوں نہیں جلائی؟ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، ذرا تصور کیجئے، جب ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قدر مطیع بن جاتا ہے، اس قدر فرما بردار بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسے کیسے بدلہ دیتا ہے۔ ایسا ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام پوری امت کے برابر ہے، ایسا ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام حنیف ہیں،
ایسے ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام پورے جو ہے تمام کے تمام لوگوں کا امام ہے، ایسا ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے جو ہے باقی رکھا ہے، ایسا ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اس میں سے سب سے بڑی قربانی یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کائنات نے، چشم فلک نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ فرشتے دیکھ رہے ہیں، آسمان سے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے کہ ایک انسان اپنے بیٹے کو، محبوب بیٹے کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا ہے، سوال کیا ہے، آج اسے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، آواز آتی ہے اوپر سے، ان یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی نیک کاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا۔ ذرا سوچیں، ذرا تصور کریں کہ ممتحن خود بول رہا ہے کہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا۔ جو امتحان لینے والا ہے وہ خود بول رہا ہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا۔ جو ممتحن ہے اللہ تبارک و تعالی، امتحان لینے والا، وہ خود ڈنکے کی چوٹ پر قرآن کریم کے اندر کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، اور ایک دمبے کی شکل میں بھیجا جاتا ہے، پھر اسی کو ذبح کیا جاتا ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ میں پٹی تھی، وہ ذبح کر رہے تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم جو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دمبا بھیجا تھا جس کو وہ ذبح کر رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام بغل میں مسکرا رہے تھے، جب پٹی کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک دمبا کو ذبح کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام بغل میں مسکرا رہے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک دمبے کو بھیجا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کا تذکرہ کیا، ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم اسے آنے والے، پیچھے آنے والے تمام کے تمام لوگوں تک اسے ہم باقی رکھیں گے، اسے چھوڑیں گے۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ میرے بھائیوں، ابھی جو قربانی آنے والا ہے، ہم اور آپ جو قربان کریں گے، یہ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کی ہی سنت ہے۔ اور جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اسی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا تھا۔ اسی لیے ہم بھی اپنے جانور کو اللہ رب العالمین کے لیے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اپنی جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ یہی واقعہ تھا جس کی وجہ سے ہم اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اپناتے ہیں اور اپنا کر اپنی جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی فضیلت میں آپ صرف ایک بات یاد رکھ لیجئے، ایک بات پر اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو گویا کہ آپ ساری چیزیں سمجھ جائیں گے۔ صرف ایک بات، وہ یہ ہے کہ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس میں جو شروع کے جو 10 دن ہیں، یہ تمام دنوں سے افضل ہے، تمام دنوں سے جو ہے افضل ہے اور فضیلت والی ہے۔ جتنے بھی دن ہیں پورے سال کے، تمام دنوں میں سب سے افضل ہے، راتوں میں نہیں۔ راتوں میں رمضان کے جو آخری عشرہ ہوتے ہیں وہ رات سب سے افضل ہے، لیکن دنوں کی جو بات آتی ہے ذی الحجہ کی، اس میں سب سے فضیلت والے دن، سب سے افضل دن ہے اگر کوئی، تو یہ
ذوالحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں وہ سب سے فضیلت والے دن ہیں. تو آپ تصور کر سکتے ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں ان دنوں کے اندر, اس 10 دنوں کے اندر, عشر ذوالحجہ کے اندر ہمیں کتنی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیں کس طریقے سے پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے, کتنے ہمیں جو ہے گناہوں کے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور ثواب کا کام کرنا چاہیے, کیونکہ یہ تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے اور سب سے زیادہ افضل دن ہے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو, ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.